ہیں۔ مرد پر جادو جلدی اثر کرتا ہے یا خاتون پہ کرتا ہے؟ جادو جو دیکھنے میں آیا کہ خواتین کے اوپر جلدی اثر کر جاتا ہے، کیوں جلدی اثر کرتا ہے؟ جلدی اثر کرتا ہے کیونکہ یہ نماز کی بھی غفلت کرتی ہیں، اور دیکھیں کہ بعض مخصوص ایام میں تو نماز تو نہیں پڑھنی ہوتی، لیکن جو اذکار ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ان کو پڑھنا لازمی ہے، وہ پڑھیں گی تو حفاظت ہوگی۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خواتین ان دنوں میں پڑھائی بھی چھوڑ دیتی ہیں، بالکل نماز کی تو ویسے چھٹی ہے لیکن وہ پڑھائی کی بھی چھٹی کر لیتی ہیں، تو اس طرح خواتین کے اوپر جادو کا زیادہ جلدی اثر ہوتا ہے۔ اور جو مرد، اور میں نے یہ بھی سنا، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، جب خاتون حاملہ ہوتی ہیں تب زیادہ اٹیک کیا جاتا ہے۔ جی جی بالکل، ابھی چند دن پہلے مجھے یاد آ گیا آپ کی بات سے، ایک واقعہ فیصل آباد سے میرے پاس آیا، ابھی اس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، اور وہ عورت کہتی ہے کہ ابھی تک میں نے 3 ماہ ہو گیا اپنے بیٹے کو اپنی گود میں نہیں لیا۔ اچھا، ان کے اوپر پہلے سے اثرات تھے، لیکن جو ہی اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، ان دنوں میں بھی نماز نہیں پڑھنی تھی، اذکار بھی نہیں انہوں نے کیا، تو اذکار نہیں کیے تو اس کی وجہ سے جادو کا حملہ ہوا۔ اب وہ 22 دن ادھر گلاب دیوی ہاسپٹل میں رہے ہیں، تو بالآخر ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو گھر لے جائیں، اس کی کوئی بیماری نہیں ہے، وہ مر رہی ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اس طرح جلدی ان دنوں میں جلدی حملہ ہو جاتا ہے۔ جب حاملہ ہوتی ہے۔ جی جی اچھا، اب اس کا توڑ کیا ہے؟ اگر اس کا توڑ کیا جائے تو پھر کس طرح کیا جائے گا؟ قرآن سے مدد لی جائے گی؟ اس کا توڑ بڑا آسان ہے، ابھی اس کو اتار دیں گے اور پانی کے اوپر دم کر کے اس کو ادھر ڈال دیں گے تو انشاءاللہ اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اس کا اثر پھر ختم؟ اب دیکھیں کہ جو جادوگر ہے نا وہ لوگوں کو نقصان دیتا ہے، لیکن اگر خود اس کے اوپر نقصان کر دے نا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ مجھے ایک حدیث یاد آئی کہ ولید بن عقبہ ایک صحابی ہیں غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک جگہ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ جادوگر تھا، وہ اپنے کرتب کر کے لوگوں کو دکھا رہا تھا، تو اتنی دیر میں اس نے یوں کیا کہ ایک بندے کے 2 حصے کر دیے، سارا اس کا الگ کر دیا، باقی یہ نظر بندی ہوتی ہے؟ یہ نظر کے اوپر نا لوگوں کے سامنے ایسے کر کے دکھاتے ہیں کہ لوگ حیران و شزدہ رہ جاتے ہیں۔ اب جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جادوگر آئے تو وہ رسیاں تھیں لیکن ان کو سانپ نظر آنے لگے، تو ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھی یہ طاقت ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی یہ قوت دی ہوگی، طاقت دی ہوگی۔ تو ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ جب یہ دیکھا کہ اس نے ایک بندے کے 2 حصے کر دیے اور اس کے بعد پھر ٹھیک بھی کر دیا دونوں کو، تو آپ جاتے ہیں جلدی سے اپنے ہاتھ میں تلوار پکڑتے ہیں اور اس جادوگر کے 2 حصے کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب اگر اس میں اتنی طاقت ہے تو یہ جڑ کے دکھائے، تو وہاں پہ وہ اس کے 2 حصے۔ یہ معاملات ہو جاتے ہیں۔ آج کے پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ انویسٹیگیشن کی جائے، قاری صاحب کے ساتھ مل کر قبرستان میں جو ہم لوگ گناؤنا کھیل کھیلتے ہیں، حسد کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے ہم لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، اچھی نوکری چاہیے ہو یا فلاں کا بندہ بیٹا اتنی ترقی کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے، اس چکر میں ہم لوگ حسد میں آ جاتے ہیں اور اس طرح کے سٹیپ اٹھاتے ہیں، یعنی کہ کسی کو ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، یا کوئی کامیاب ہو گیا تعلیم میں، یعنی کہ اس کا اچھا رزلٹ آ گیا، وہ فرسٹ آ گیا، تو پھر بھی جیلسی ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں اور ہمارے ہی اس ملک پاکستان میں ایسے کئی لوگ موجود ہیں جن کے ساتھ یہ حادثات چل رہے ہیں اور ایسے حادثات ہو بھی چکے ہیں، اور کئی لوگ اس سے شفا یاب بھی ہو گئے اور قرآن کی مدد سے، قرآن پاک کی مدد سے۔ آج تو انویسٹیگیشن تھی قاری صاحب کے ساتھ، لیکن آگے چل کر ہم ایک اور ایپیسوڈ آپ کے آگے رکھیں گے جس میں آپریشن کیا جائے گا۔ قاری صاحب کبھی آپریشن کیا؟ جی الحمدللہ، ہم تو آپریشن کرتے رہتے ہیں، ہم جنات کے بھی آپریشن کرتے ہیں۔ وہ نہیں، قبرستان میں کبھی آپریشن کیا؟ جیسے کہ یہ کپڑا ہے، وہ لیمن تھا، وہ ہڈیاں تھیں۔ الحمدللہ بہت زیادہ ایسے آپریشن کیے ہیں، کبھی کبھار وقت ملتا ہے تو قبرستانوں میں چلے جاتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ لوگوں کا بھی فائدہ ہو جائے، اور میں یہی پیغام دوں گا آخر پہ کہ لوگوں کو چاہیے کہ ان چیزوں سے آپ دور رہیں۔ جادو کرنا بھی کفر ہے، جادو کروانا بھی کفر ہے، اور جادو کا علاج جادو سے کروانا بھی کفر ہے۔ اگر جادو ہو جائے تو اس کا علاج صرف قرآن و سنت سے ہی ممکن ہے، قرآن سے علاج کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ آج کا حساب تھا قبرستان سے، بہت مشکل حساب تھا، لیکن آپ کے سامنے ہم نے آج کا ریئلٹی چیک رکھا قبرستان کو لے کر اور آپ کو دکھائی وہ چیزیں جو ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے، اور وہ ریئلٹی جو کہ اس لیمن کی تھی، وہ کہانی وہ جو کہ لیمن میں تھا، وہ جو اس کے اندر سوئی تھی اور اس قبر کی مٹی کو کھرودا گیا تھا وہاں سے، اور وہ بڑے ہی بری طریقے کے ساتھ جادو کیا گیا تھا۔ ایک بچے کی قبر کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا، اس کے کسی بڑے کے ساتھ یا اس کے کسی بڑے کو بیمار کرنے کے لیے۔ تو ایسے ہتھ کنڈوں سے دور رہنا چاہیے۔ ہم اپنے دین سے بھی دور ہو جائیں گے، اسلام سے بھی خارج ہو جائیں گے، لیکن ہمیں قرآن پاک پڑھنا چاہیے، 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، تاکہ ایسے چھوٹے موٹے اثرات ہم تک نہ پہنچے اور ہم شفا یاب ہوں۔